آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے کہ آپ نے اللہ کے حکم سے مردے کیسے زندہ کیے اور کون کون سے پرندے ذبح کیے۔ اس واقعے کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں اللہ پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے: اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا پڑا ہوا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ دیکھیں کہ مردے کس طرح زندے کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے اللہ پاک، اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام آپ کو یہ خوشخبری سنانے آئے۔ آپ نے خوشخبری سنی، اللہ پاک کی حمد کی اور ملک الموت سے فرمایا مجھے خلیل بنائیں، جاننے کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور یہ آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا۔ تب آپ نے یہ دعا کی اے اللہ پاک، مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کیوں نہیں، لیکن میں نے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، میری دعا قبول فرمائے گا اور میرے سوال پر مجھے عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا تم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر انہیں آواز دو۔ ان میں سے ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے۔ آپ نے انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم ملا دیے۔ اس مجموعے کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا، آپ کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔